حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جسے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکے۔ اور خاص طور پر سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں، دین اور دنیا تمام معاملات میں حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور پوری زندگی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور اس پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں الہام کر دے، ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ایک تو وہ ہدایت ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے جو دین کے معاملات میں ہے، لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بھی صحیح رستے کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ اور ہمارا ہر ڈیسیژن خیر و بھلائی کا ہو، ہمیں صحیح اور خیر پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا کا سفر آسانی سے طے کر سکیں اور ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں۔ تو ہدایت مانگنے سے مراد حق کی معرفت مانگنا ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت مانگنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی دعا بھی ہے۔ یہ ابن سودا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے ہمیں سیدھے راستے کا بتا دے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، اور یہ ہے حق کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یعنی سیدھے راستے کی طرف جانا بھی اور پھر سیدھے راستے کے اوپر جمنا بھی، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ راستے کی طرف ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی رہنمائی نصیب ہو، یعنی ہم اسلام کے راستے پر آ جائیں اور پھر اسلام کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور صرف دین اسلام کو لازم کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر دین کی تمام اقسام جو ہیں ان کے اندر جو دینی رہنمائی کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، یا رب ہمیں وہ بھی پتہ چل جائے۔ یعنی ایک ہے دین کی طرف آنا، الحمدللہ ہم سب بورن مسلمز ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن داخل ہونے کے بعد بھی ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہدایت کیا کہ ہمیں دین کی جو مختلف معاملات ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، ان کا بھی علم ہو۔ مثال کے طور پر مسلمان ہو گئے، اب نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے ہمیں پوری رہنمائی چاہیے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں پراپر رہنمائی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں، اب ہمیں کون سی ہدایت چاہیے، ہم تو آلریڈی ہدایت پر ہیں۔ نہیں، ہمیں ہر لمحے ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح علم بھی ملے اور پھر ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی الہام کی جائے، ہمارے اندر اس رستے کی محبت بھی ہو اور وہ ہم کر بھی سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دین کا بہت سا علم ہوتا ہے، انہیں ہر طرح کی باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن عمل کی کوئی توفیق نہیں ہوتی، یا 4 دن عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان آئے تو مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان جائے تو پھر ان کی زندگی ویسی کی تیسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی، گویا رمضان میں ان کا رب کوئی اور تھا اور رمضان کے بعد کوئی اور رب ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ہمارا رب تو وہی ہے، ایک اکیلا رب کہ جس کو ہم نے رب مان کر اس کی ہدایت کو قبول کیا، اور پھر اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کے مطابق ہی پوری زندگی کا سفر یہ طے کریں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ اپنے رب کو جا ملیں۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع دعا جو ہے اور مفید دعا جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور جو ہر بندے پر لازم ہے، واجب ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ مانگے،
یعنی یہ دعا آپ پر مانگنا لازم کر دی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت کی دعا، کیونکہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہدایت کی کچھ اقسام بھی ہیں، ان میں سے ایک تو عام ہدایت ہے جو تمام کائنات کو حاصل ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی رہنمائی کی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، یہ ہے ایک عام ہدایت۔ مثلاً جانور ہیں، پرند چرند ہیں، پودے درخت، سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے، وہ کیوں پیدا کیے گئے، ان کو اپنا پرپز آف لائف پتا ہے اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، جس دائرہ کار میں ان کو رکھا گیا وہ اسی میں رہتے ہیں۔ الذی خلق کل شیء ثم ھدی، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور پھر ہدایت بھی دی۔ والذی قدر فہدی، اللہ نے مقدر کیا، تقدیر بنائی، پھر رہنمائی بھی کی۔ تو یہ تو سب کے لیے۔ اسی طرح یہ بنیادی رہنمائی انسان کو بھی حاصل ہے کہ مثلاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے اور اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگایا جو فوراً دودھ چوسنے لگتا ہے، یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی اور اس کی فطرت میں، انسٹنکٹ میں الہام کر دیا کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، اور جب اس کو بھوک لگے تو اس نے رونا ہے۔ یعنی ماں تو نہیں سکھاتی کہ تم رو کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یہ ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دوسرے یعنی خیر اور شر کا اس کو ایک معیار فطری طور پر بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہے رہنمائی کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اتار کر نشانیوں، کتابوں، معجزات کے ساتھ انسانوں کی مدد کی اور ان کی رہنمائی کی تاکہ ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور پھر سورۃ شورى میں آتا ہے وانک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسری قسم کی ہدایت توفیق کی ہدایت ہے، اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی دین کی ہدایت پیغمبر دیتے ہیں، علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں، لیکن توفیق کی ہدایت، ہدایت التوفیق جس کو کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کسی کو دیتا ہے، اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق اور رہنمائی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو علمی رہنمائی پیغمبر کرتے ہیں، لیکن توفیق کی رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے۔ چوتھی رہنمائی ہے جنت یا جہنم کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دیتا ہے، مومنوں کو وہ جنت کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ جس پہ چل کے آج ہم یہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، بس جہنم کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دو، یعنی انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو۔ اور ہدایت کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے، اور یہ اس کا سب سے آخری مرتبہ ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلانا۔ بس جس کو اس دنیا کے گھر میں صراط مستقیم کی ہدایت کی گئی تو اس کو وہاں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی۔ اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اور اس راستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ آپ فرملی دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلیں گے،
اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے راستے پر پل صراط کراس کرتے ہوئے چلیں گے. وہاں کی ثابت قدمی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں آپ خیر اور بھلائی اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر کتنا قائم رہے اور کتنا اس راستے پہ آ کر پھر راستہ کھو گئے یا بھٹک گئے. تو یاد رکھیے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری، کھانے پینے سے بھی زیادہ، بلکہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کو تقوی مل گیا اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا، اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا. تو گویا جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے. یاد رکھیے انسان ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے، ہر کام میں، دین کا ہو دنیا کا ہو، کھانا پینا ہو یا واش روم جانا ہو، ہر سٹیپ پر ہمیں صحیح طریقے سے ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے ہمیں غسل کرنے کا بھی پراپر طریقہ سکھایا ہے، مردوں کو دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، دفنانے سے پہلے کیسے ان کو نہلانا ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہے، کفن کیسے پہنانا ہے وہ بھی تفصیلات بتائی ہیں، قبر کیسے کھودنی ہے، قبر میں لٹانا کس طرح ہے وہ سب بھی بتایا. کون سا معاملہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی، ہدایت نہیں دی گئی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے تو نہیں جانتے، ہم اس راستے پر نہیں چلتے تو نہیں چلتے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو انسان اپنے ظاہری معاملات میں اور اپنے باطن میں، اپنے دل کے معاملات میں رہنمائی کا محتاج ہے. وہ کام جو بغیر علم اور ہدایت کے کر چکا ہے ان پر توبہ کا محتاج ہے کہ توبہ کیسے کرنی. توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ کو پتا 5 سٹیپس ہیں توبہ کے. توبہ ایک لفظ ہے لیکن اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں. وہ کام جن میں ان کو یعنی انسان کو مکمل رہنمائی نہیں ملی ابھی تک، ان میں مزید رہنمائی کا محتاج ہے. یعنی ہم دین کے، دنیا کے تمام معاملات سے واقف نہیں ہیں. ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، ہر چیز کی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. علم کا سفر کسی ایک مقام پر آ کر ختم نہیں ہو جانا چاہیے، ساری زندگی سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا ارادہ ہے مگر قدرت حاصل نہیں، ان پر قدرت کا محتاج ہے. جن کاموں کے کرنے کی قدرت تو ہے مگر ارادہ نہیں، ان میں ارادے کا محتاج ہے. جن کاموں میں ماضی میں اسے ہدایت ملی ان کاموں میں مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم بہت اچھی طرح کر لیتے تھے اب تو پتہ نہیں بھول ہی گئے ہیں. نہیں، ابھی بھی اگر وہ کام ہمارے ذمہ ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتے پھر دوبارہ. جیسے مثلاً بہت سی بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں، ریزیڈینسی بھی کر لیتی ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل پڑھائی لکھائی سے کٹ آف اور سارا 24/7 فوکس بچوں کے اوپر. اچھی بات ہے. اب جب چونکہ آپ کی ڈائریکشن بدلی ہے، فوکس بچوں پہ آ گیا، لہٰذا آپ کو اگر دوبارہ اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ ایگزام دینا ہے، دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح کوئی بھی کام ہو، صرف ڈاکٹری نہیں، کوئی بھی کام ہو جسے ہم کرتے تھے اور بہت فائدے کا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سیکھنا ہوگا. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی چاہیے، ہدایت چاہیے، علم چاہیے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس چیز کی ہدایت مانگے تو یاد رکھیے کہ اجمالی طور پر ہم کہیں گے کہ زندگی کے تمام امور میں، لیکن خاص طور پر توبہ کی ہدایت کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا کر. کیونکہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے اپوزٹ ہوتے، وہ ہدایت کے مخالف ہوتے ہیں. یعنی ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے تھے. اگر ہم کوئی گناہ کر رہے تو اس کا مطلب ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے، ہم راستہ بدل چکے ہیں. اور اگر راستہ بدل چکے ہیں تو پھر نتیجہ بھی اس کا ویسا ہی نکلے گا، انجام ویسا ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی ضرورت. اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہوگا. آپ اگر ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، اگر ویسٹ کی طرف آپ کو جانا ہے تو ویسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، ورنہ آپ
کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکتے. تو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنا راستہ کھو دیتا ہے. اور ہدایت کا اپوزٹ دلال ہوتا ہے. دلال کا مطلب ہوتا ہے رستہ گم کر بیٹھنا. ضالین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا رستہ ہی گم کر دیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس رستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچے. منزل کا انہیں پتہ ہے لیکن رستہ درست نہیں ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے، اب آپ بالکل صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کے غلط کام نہیں کر رہے، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہدایت یافتہ حالت میں ہیں، تو کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی؟ اب بھی ضرورت ہے. اب ضرورت ہے ثابت قدمی کی کہ اسی راستے پر رہیں، پھر کوئی غلط ایگزٹ نہ لے لیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی چاہے آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں لیکن بہت دفعہ دھوکا کھا جاتے ہیں اور لین بدل لیتے ہیں. جو ہی لین بدلتے ہیں آپ غلط ایگزٹ پہ نکل جاتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت اچھی طرح ہر چیز پوری کر رہے ہیں، نمازیں بھی وقت پر ہو رہی ہیں، روزے بھی ٹھیک جا رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب اچھا ہو رہا ہے، لیکن کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی کام نہ شروع کر دیں جو پہلے کرتے رہے. تو اس راستے پر استقامت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. پھر مستقبل میں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ سیچوریشن آنے لگتی ہے نا. ہم ایک کام کرتے ہیں پھر تھوڑا سا کام ہوتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے. ہمارا آنے والا کل پاسٹ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اگر ہم ہدایت اور تقوی پر ہیں تو ہمیں مزید تقوی چاہیے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اور پھر یہ کہ کامل ہدایت چاہیے، مکمل ہدایت چاہیے. ہیئر اینڈ دیئر، چھوٹی موٹی نہیں کہ کچھ یہ کر لیا کچھ وہ کر لیا، کچھ دین کچھ دنیا. ویسے تو دنیا منع نہیں ہے لیکن دنیا میں غلط کام منع ہے. لیکن جب ہم دنیا کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جینا. تو نہیں، ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا. اس دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، آج تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر رہتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بہت ہی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا. کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. یہ اسی کو پکار آئے گی جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے چلتے زندگی بسر کر رہا ہے. تو بہرحال ہم سب کو ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے. آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں، کہ ہمیں کچھ کام کرنے بھی ہیں اور پھر دعائیں بھی کرنی ہے. استقامت کتنی ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ ہود میں حکم دیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ ثابت قدم رہیے. کسی کی مخالفت سے، کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے سے، لوگوں کی اذیت والی باتوں سے آپ اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں کسی بھی کام میں، دین کے کام میں، ہم وہ کام ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لوگوں کو نہیں چھوڑتے، کام چھوڑ دیتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان اللہ ہی کو راضی کرے. تو اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہر بندے کی کیا ضرورت ہے؟ استقامت. یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہدایت پر استقامت کی سخت ضرورت ہے. اور دل بدلتا رہتا ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہدایت پر قائم رہنا نہایت ضروری ہے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا، اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ تو ہدایت پر ہیں اور یعنی آپ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا کنیکشن ہے، تو آپ کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے راہ ہدایت پر ثابت رکھے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. اور اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ بعض اوقات جب یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی شخص دین میں بہت آگے تھا اور پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور دوسری راہ پہ نکل گیا، تو بہت دکھ ہوتا ہے اور اپنی ذات کی پریشانی لگ جاتی کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا.
ابن قیم کہتے ہیں بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے. اور جیسا کل ہم نے پڑھا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل نہیں ہوگا اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہیں کرے گا. یعنی جب بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے تو پھر بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میرے عمل تو ایسے نہیں ہے کہ جن پر میں بھروسہ کروں اور میں سمجھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف اس آیت میں کی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. تو اگر دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے یہ بندے اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے. اور دل پلٹنے کی مثال کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. دل بھی آپ دیکھیں نا، ایسی شیپ اس کی ایسی ہی ہے، کچھ وہ اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا. یعنی لٹکی ہوئی چیز جب ہوا کے تھپیڑوں سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے آس پاس بھی خواہشات کی، شکوک و شبہات کی آندیاں چلتی رہتی ہیں اور دل ہلتے جلتے رہتے ہیں. مقداد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو. یعنی اس طرح چینجز آتی ہیں انسان کے دل میں. انبیاء ایمان کی کمی یا اس کے زوال سے خوف کھاتے تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میں کبھی بتوں کی عبادت نہ کروں. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلمن. سبحان اللہ، اتنی زندگی اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا، ابھی بھی فکر مند ہے اور کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. تو ایمان کی تجدید ہر انسان کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. اسی لیے پھر ہم ہر نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ہر نماز کے بعد پھر ہم واپس لوٹیں اپنی جگہ اور پھر صحیح رستہ اختیار کریں اور موت تک یہ حالت رہے ہماری. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک دنیا کا صراط ہے اور ایک آخرت کا صراط ہے. دنیا میں صراط مستقیم ہے جس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں، جس پہ چلتے رہنے کی توفیق اور استقامت کی توفیق مانگتے ہیں. اور ایک ہے آخرت میں جنت میں پہنچنے کے لیے ایک برج، پل صراط جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی بہت پھسلن ہے اور اس پر بھی ثابت قدمی کی بہت ضرورت ہے. جتنا انسان کا قدم اللہ کی طرف جانے کے راستے میں مضبوطی سے جم جاتا ہے اتنا ہی اس کا پاؤں صراط پر جمے گا اور جنت میں جانے کے لیے اس کو آسانی ہوگی. جس رفتار سے وہ دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا اسی رفتار سے وہ پل صراط پر چلے گا. کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے وہاں گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں. یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ پل صراط پر کس طرح گزریں گے. یعنی انسان اپنے پل صراط پہ چلنے کی رفتار کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ناپ لے. یعنی پورا بدلہ ہے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. تو دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی پل صراط پر معاملہ ہوگا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے لوگ اپنے نور کے مقدار کے مطابق گزر جائیں گے. بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے نا اتنی دیر میں گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزریں گے. یہاں آپ کو قریب میں بادل اڑتے نظر آتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بادل ذرا سے تیز چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آہستہ. قیامت کے دن بھی پل صراط پر بھی کچھ لوگ اسی رفتار سے چل رہے ہوں گے اور پھر جا پہنچیں گے اپنی منزل کو. کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے جیسے انسانوں کی دوڑ ہوتی ہے. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی، وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا، جیسے کرال کرتے ہیں نا ایسے کر کے پل صراط سے پار کرے گا. تو ہر ایک کا وہاں معاملہ مختلف ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سڑک ہوتی ہے لیکن ایک گاڑی پرانی ہوتی ہے اور ایک گاڑی نئی ہوتی ہے، ایک لیٹسٹ ماڈل کی ہوتی ہے، تو ان دونوں کی رفتار میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اگر دین کے معاملے میں بھی ہم اپنے علم پر صحیح طور پر اور جلد عمل کرنے والے ہوں گے اور اس پر جمے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آسانی ہوگی. اب وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے؟ کیا کریں کہ ثابت قدم رہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسرا، ایمان اور تقوی کو لازم کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. ایمان اور تقوی کی وجہ سے نور نصیب ہوتا ہے جس سے انسان اس راستے پر چلتا رہتا ہے. تیسری چیز ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کو پکڑ لینا، قرآن سے مسلسل رہنمائی لینا. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین. کہہ دیجئے اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے. اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی ویکینڈ پر بھی قرآن کلاسز جاری رکھتے ہیں 5 دن جاب کر کے، تو آپ دیکھیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا بھی بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. انسان اس ڈوز کو لینے کے بعد دائیں بائیں ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ ڈوز مل جاتی ہے اور پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ. تو کوئی نہ کوئی آپ مستقل ایسا طریقہ رکھیں، اپنے آپ کو باندھ لیں. یہ نہیں کہ ایک کورس کرنے کی حد تک، دس از اے لائف ٹائم جرنی، ساری زندگی کا سفر ہے. جب یہ ہاتھ سے چھٹے گا اندھیروں میں چلے جائیں گے. لہٰذا تلاوت کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، اس کے فہم، تدبر، اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کی ڈیپتھ میں جاتے رہیں. یہ ہے ثابت قدمی کا ذریعہ. لیثبت الذین آمنوا. پھر علم کے راستے پر لگے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلا دے گا. جس طرح کا راستہ ہوگا ویسی ہی آگے جنت ہوگی. پھر کیونکہ علم جو ہے وہ سینے کو کھولتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ سینہ پوری دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جہالت سینے کو تنگ کرتی، اس کو بند کر دیتی، اس کو قید کر دیتی ہے. تو جتنا جتنا بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے. یعنی یہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے، جس کو علم نافع کہا جاتا ہے. پھر ہے انبیاء اور صالحین کی سیرت کو پڑھنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی صحابی کی سیرت پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ آئیں، ہو نہیں سکتا. ان کے ایمان قبول کرنے کے واقعات، ان کے استقامت کے واقعات، ان کے عبادت کے واقعات، ان کے صدقہ خیرات کے واقعات، یعنی پوری ایک رہنمائی ہے ان کی زندگی میں. خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، صحابہ میں سے جو بھی ہوں، صحابیات ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے عمل کرنے کو آسان کر دیتے ہیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھیں، یعنی اپنے ساتھ اپنے مطالعے کے لیے. یا آج کل تو الحمدللہ نیٹ پر بھی بہت کچھ اویلیبل ہے، لیکن صحیح کی تلاش آپ کا کام ہے کہ ایسی سیریز جو ہیں، سیرت کی سیریز جو ہیں یا سیرت صحابہ کی سیریز جو ہیں، ان کو اگر آپ اپنے سننے کا ایک معمول بنا لیں تو آپ کو استقامت نصیب ہوگی کہ صحابہ آخر دم تک جمے رہے. ہمیں بھی اسی راستے پر رہنا ہے.
اسی طرح انبیاء کے واقعات ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی آخر وقت تک، موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہی مجھے ضرور ہدایت دے گا، فرعون کے جادوگروں کی ثابت قدمی۔ اگلی بات